الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين الله سبحان الله الحمد للہ اللہ عز و جل کی بے شمار حمد و ثنا اللہ تعالیٰ عز و جل کا بے حساب شکر جو رمضان المبارک کا مہینہ خیر سے پورا ہوا اور آج خوشخبری اور بشارت کا دن ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس آدمی نے رمضان کا روزہ رکھا دو شرطوں کے ساتھ اس میں ایمان ہو اور طلب ثواب ہو اللہ سے ثواب چاہے لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں اور ایمان بھی ہو کہ بے ایمان کو کچھ نہیں ملتا جو عمل کریں گے ایمان شرط ہے ایمان بھی ہو اور عمل کرتے وقت دل کی حالت یہ ہو کہ اللہ راضی ہو اور اللہ تعالیٰ اپنے خزانے سے ثواب دے جس آدمی نے ان دو شرطوں کے ساتھ روزہ رکھا اللہ عز و جل اس کے پچھلے گناہ بخش دے گا کتنی بڑی خوشخبری ہے من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه جو شخص رمضان کا روزہ رکھے ایمان کی حالت اور طلب ثواب کی نیت سے اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے ایک ایسا اچھا کام ہے جو اس اچھے کام سے برے کام مٹتے ہیں ایک اصول ہے یہ اسلام کا جب بھی آپ سے کوئی خطا ہو اس کے بعد اچھا کام کرو وہ اچھا کام اس خطا کو مٹا دے گا قرآن مجید میں آیت شریف ہے ان الحسنات یذہبن السیئات بے شک نیک کام برے کاموں کو مٹاتے ہیں کپڑے کو پلیتی لگ گئی پھر پانی سے اس کو دھو تو کپڑا صاف ہو جائے گا یہ اللہ کا ایک نظام ہے قانون ہے کپڑا ضرور خراب ہوگا پھر پانی اس کے لیے ہے صرف لگاؤ صابن لگاؤ پانی گرم کرو کپڑا صاف ہو جائے گا انسان خطا کا گھر ہے اسے خطائیں ہوتی ہیں
اس کے بعد پھر نیک کام کرے، وضو کر کے 2 رکعتیں نفل ادا کرے، 2 رکعتوں کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بخش دے گا۔ خطائیں ہو گئیں، پھر آیا وضو کیا، نماز پڑھی، تو یہ بھی نیک کام ہے نا، اس نیک کام سے وہ گناہ مٹ جائے گا۔ انسان خطا کا گھر ہے، اس سے خطا ہو گئی، اللہ کو یاد کیا، 200 روپے اٹھائے، تلاش کیا، ایک غریب آدمی نظر آیا، اس کے ہاتھ میں پکڑوا دیا، 200 اللہ کی راہ میں خیرات کی، اس کا گناہ مٹ گیا۔ خیرات ایسی چیز ہے جو گناہ کو مٹا دیتی ہے۔ یہ معمول بنا اپنی، یہ آپ کے پاس علم ہے، یہ آپ کی ایک پہچان ہے، آپ کو دین کی معلومات ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں مجھ سے یہ غلطی ہوگی، میں اب کیا خیرات کروں؟ بعض جگہوں پر تو خیرات مقرر ہے، بعض جگہوں پر خیرات مقرر نہیں ہے، پھر آپ کی مرضی پر جتنی آپ خیرات کرو، جو آپ کی طاقت ہے۔ ایک آدمی نے قسم اٹھائی، مجھے قسم ہے کل میں فلاں آدمی سے ملنے کے لیے جاؤں گا، قسم اٹھا دی، لیکن پھر کل نہیں جا سکا۔ تو یہ عربی میں یمین منعقدہ ہے، قسم کو توڑ دیا، اب اس نے گناہ کیا، اللہ کا نام لیا، خدا کا نام ہے، میں کل آپ کے پاس آؤں گا، پھر نہیں آیا، تو آپ نے اللہ کے نام کی بے ادبی کی، نام خدا کا لیا، پھر بھی نہیں آیا، تو ابھی آپ پر جرم ہے، اس کو کہتے ہیں کفارہ۔ 1000 روپیہ اللہ کی راہ میں خیرات کرو۔ جی آپ نے یہ غلطی کیوں کی؟ تو اس کے ازالے کے لیے، کفارے کے لیے شریعت نے 10 آدمی کو کھانا کھلانا مقرر کیا۔ اب ایک آدمی کا کھانا کھلانا وہی فدیہ 100 روپیہ ہے، تو 10 آدمی کا 10 کا 1000 ہوتا ہے، تو 1000 روپیہ آپ پر جرم ہے کہ آپ نے قسم اٹھائی اور پھر قسم اپنی پوری نہ کی۔ شریعت نے اس جرم کو مقرر کیا، اس خیرات کو مقرر کیا۔ آپ بوڑھے ہیں، روزہ نہیں رکھ سکتے، تو شریعت نے اس کا بھی مقرر کیا، ایک روزے کے بدلے میں 100 روپیہ خیرات کرو۔ کچھ ایسے کام ہیں جس کے ازالے کے لیے شریعت نے مقرر کیا ہے۔ کبھی کبھی آپ کے حوالے کوئی آپ سے خطا ہو گئی، تو جانتا ہے، تیرا رب جانتا ہے، کچھ اللہ کی راہ میں خیرات کی، گناہ معاف ہوا، اور غریب کی بھی دعا ہو گئی، اور دل میں جو پریشانی تھی وہ پریشانی ختم ہو گئی۔ جتنی آپ کی توفیق ہے، ضروری نہیں کہ آپ زیادہ خیرات کرو، آپ کے پاس زیادہ مال ہے، زیادہ خیرات کرو، زیادہ نہیں تو کچھ کم خیرات کرو۔ کبھی سفر میں نکلو، زیادہ نہیں، آپ 50 روپے اللہ کی راہ میں خیرات کرو، ایک مسکین کو، اچھی آدمی کو دے دو، یہ 50 روپیہ۔ آپ کا بھائی مسکین ہے، آپ کی بہن مسکین ہے، آپ کا چچا مسکین ہے، اگر کچھ نہ ہو سکے اپنے ابا کو 100 روپیہ دے کر اللہ کی راہ میں نکلو، سبحان اللہ، یہ اچھی بات ہے۔ آپ کے والد صاحب بوڑھے ہیں، سفر میں نکلے، ابا جان جب 100 روپیہ قبول کرو، صاف سیدھا، اس کو یہ نہ کہو کہ خیرات کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ابا کو 100 روپیہ دو، دل میں یہ نیت کرو، اللہ تو میری خطائیں بھی بخش، میرے اس سفر کو آسان فرما، انشاءاللہ اس سے 100 کی برکت میں اللہ کی طرف سے آپ پر بہت رحمت ہو، آپ کا ایک ایک قدم بخیر و عافیت ہوگا، آپ کا ایک ایک قدم اللہ کی رحمت سے بھرپور ہوگا۔ جو آپ کے دل کا جذبہ ہوگا نا، وہ اندر میں جو ایک حال ہوتا ہے دیتے وقت، اس حال کے موافق اللہ کی طرف سے کمال ملے گا۔ ایک خاتون، اس کا نام زینب ہے، مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے دروازے کے باہر آواز دی، بی بی صاحبہ چلی گئیں، معلوم ہوا کہ عورت ہے، وہ پوچھا کون ہو؟
اس نے کہا زینب. حضور کو عرض کیا حضور خاتون ہے، اس کا نام زینب ہے، وہ دروازے پر آئی ہے. حضور نے فرمایا کون سی زینب؟ زینب وہاں بہت تھی. جب بی بی صاحب گئیں پوچھا کون سی زینب، اس نے شوہر کا نام لیا. حضور نے فرمایا اس سے پوچھو کیا مسئلہ پوچھ رہی ہے، کیا چاہتی ہے؟ بی بی صاحب نے اسے پوچھا کیا کام؟ عرض کیا حضور میرے پاس کچھ پیسے ہیں، میں خیرات کرنا چاہتی ہوں، اور میرا شوہر بیچارہ غریب ہے، کیا اپنے شوہر کو کچھ خیرات دوں؟ یہ مسئلہ پوچھنا چاہتی ہوں. میں عورت ہوں لیکن اللہ نے مجھے دیا ہے، میں مالدار ہوں، مجھے ابا سے رشتہ داروں سے مال ملا ہے، میں امیر ہوں، اب میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے شوہر کو خیرات دوں. شوہر کو بھی دینے کا ثواب ملے گا، وہ غریب ہے، شوہر میرا غریب ہے، میں اس کو کچھ دوں اللہ تعالیٰ قبول کرے گا. حضور نے فرمایا اس کو جواب دو، آپ کو دگنا ثواب ملے گا. ایک ثواب بھی نہیں، ایک تو غریب ہے اور دوسرا شوہر ہے نا، صرف ثواب نہیں دگنا ثواب. عموماً عورت سمجھتی ہے کہ بس شاید دوسروں کو دیں، اس کو نہ دے، اور شوہر بھی سمجھتا ہے دوسروں کو دوں بیوی کو نہ دوں. اللہ کا بندہ وہ بیوی ہے تیری، وہ بھی حقدار ہے، اگر غریب ہے ضرورت مند ہے اس کو پہلے خوش کرو، پھر اللہ نے طاقت دی پھر دور جاؤ. اللہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ غلطی کے بعد اگر آپ نیک کام کریں گے تو یہ نیک کام آپ کی غلطی کو صاف کرے گا. بے شک نیک کام برے کاموں کو مٹاتے ہیں، ان الحسنات یذہبن السیئات. یہ اصول ہے، جب بھی کوئی خطا ہو اس کے بعد کچھ نہ کچھ آپ نیک کام کریں، جس بھی رنگ میں ہو، خیرات کے رنگ میں ہو، نماز کے رنگ میں ہو، یا روزے کے رنگ میں ہو. سبحان اللہ. الحمدللہ رمضان کا مہینہ آیا ہمارے گناہوں کو دھونے کے لیے. اللہ عز و جل ہمارے رمضان کو قبول کرے. کچھ لوگ بیچارے پھر پریشان ہوتے ہیں، کہتے ہیں جی ہم نے روزہ نہیں رکھا، ہم بیمار تھے، ہم مجبور تھے. اے میرے بھائی، اگر آپ بیمار ہیں تو ایک روزے کے بدلے میں 100 روپیہ اللہ کی راہ میں خیرات کریں. اگر آپ نے 100 روپیہ خیرات کی اور واقعی معذور ہیں تو آپ سمجھیں آپ نے روزہ رکھ لیا. اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی طاقت سے بڑھ کر مجبور نہیں کرتا، پریشان نہیں کرتا، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کے اندر طاقت نہ ہو. آپ ایک روزہ رکھ کر دیکھیں، روزہ نہیں رکھ سکتے، مجبور ہیں، معذور ہیں، بیماری ہے یا بڑھاپا ہے یا کوئی بھی شرعی عذر ہے، آپ نے روزہ نہیں رکھا مجبوری کی وجہ سے، اور پھر اللہ نے آپ کو طاقت دی تھی، آپ نے فدیہ دیا ایک روزے کے بدلے میں 100 روپیہ، تو یوں سمجھ کے تو نے روزہ رکھ لیا. جو روزے داروں کو ثواب ملے گا وہی ثواب آپ کو بھی ملے گا. اللہ کے خزانے میں کمی نہیں اور فرق نہیں ہے. اگر آپ کو فدیہ دینے کی بھی طاقت نہیں، آپ اتنے بوڑھے ہیں، اب بچوں کے پاس بھی نہیں، میرے پاس بھی نہیں، میں معذور ہوں اور بوڑھا بھی ہوں، روزہ بھی نہیں رکھ سکتا، پھر اللہ سے معافی تو مانگ سکتے ہیں. میں پھر یہ جو آپ درود شریف نبی پر پڑھیں، حضور پر درود پڑھیں گے، یہ نیت کریں یا اللہ تیرے محبوب پر درود پڑھتا ہوں، میرے پاس اور کچھ ہے نہیں، نہ روزے رکھنے کی طاقت ہے نہ خیرات دینے کی طاقت ہے، کسی سے مانگنا بھی گوارا نہیں کرتا، مانگنا بھی اچھا نہیں سمجھتا، بس میرا فدیہ تیرے نبی پر درود ہے. نبی پر درود بھی پڑھو، استغفر اللہ بھی پڑھو، انشاءاللہ اللہ عز و جل آپ کو اتنا دے گا جتنا روزے داروں کو ثواب دیا. اللہ سبحان اللہ. اللہ عز و جل ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، ہمیں آئندہ بھی نیک کام کرنے کی توفیق عنایت کرے. میں نے آپ لوگوں کی خدمت میں قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی، آپ کو اس مجلس میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ اپنے آپ کو بری مجلس سے بچائیں گے. بری مجلس ایک ایسی وبا ہے جو آپ کے دین کو بھی تباہ کرے گی اور دنیا کو بھی تباہ کرے گی. بری مجلس آ گئی نا بس ہلاک. آپ کے بچے اگر غلط یاروں کے پاس اٹھنا بیٹھنا شروع کیا نا، بچے تباہ،
بچے تباہ تو پھر پورا گھر تباہ۔ اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا۔ قیامت کا دن ہوگا، لوگ قیامت کے دن میں پہنچ جائیں گے۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو بہت زیادہ پشیمان ہوں گے، بہت زیادہ نادم ہوں گے، سخت پشیمانی کی حالت میں اپنے دونوں ہاتھوں کو منہ کے اندر دبا کر چبنا شروع کریں گے۔ عموماً حالت یہ ہوتی ہے جب آدمی پشیمان ہو نا، پھر انگلی منہ میں ڈالتا ہے، پھر زور دیتا ہے، پریشان ہے، غمگین ہے کہ میں نے جو کیا غلط کیا، ایک انگلی ڈالتا ہے۔ لیکن جب پشیمانی بہت زیادہ ہو، غمگینی بہت زیادہ ہو، تو پھر پتہ نہیں چلتا، ایک انگلی نہیں، دو انگلی نہیں، ایک ہاتھ نہیں، دونوں ہاتھوں کو منہ کے اندر ڈال کر چبانا شروع کرے گا۔ جانتے ہیں وہ آدمی کون ہے؟ یوم یعض الظالم علی یدی، یہ تثنیہ ہے، علی اصبعہ، نہ اصبعہ بھی نہیں، علی یدی، اپنے دونوں ہاتھوں کو یہ ظالم آدمی چبائے گا، اور چبا کر پریشانی کی حالت میں زبان سے یہ لفظ کہے گا کہ میری غلطی یہ ہے، اس لیے پریشان ہوں۔ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، افسوس میرے لیے، یا لیتنی، افسوس میرے لیے، بڑی پریشانی میرے لیے ہے، بڑی غمگینی میرے لیے ہے، میں نے اللہ کے پیغمبر کا راستہ اختیار نہ کیا۔ افسوس میرے لیے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا، ان کے در کے غلاموں کی صحبت اختیار کرتا، اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھتا، ان کی صحبت سے اللہ کے محبوب کا دین سیکھتا، اللہ کے محبوب کی شریعت سیکھتا، اللہ کے محبوب کا طریقہ مبارک سیکھتا۔ افسوس میرے لیے کہ میں نے یہ اچھا کام نہیں کیا۔ اس کو اس بات کا غم ہوگا کہ میں نے نیک لوگوں کی صحبت کیوں اختیار نہ کیا، یہ پریشانی میرے لیے۔ تو اللہ نے قرآن مجید میں یہ بات بتا کر تجھے سمجھا دیا کہ یہ کام آپ کے لیے ضروری ہے، اگر نہ کرے گا تو قیامت کے دن پشیمان ہوگا اور انگلیاں چبائے گا، پورے ہاتھ بھی چبائے گا۔ کیسی پیاری آیت ہے، یاد کر۔ یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، افسوس میں اللہ کے پیغمبر کا راستہ اختیار کرتا، اللہ کے پیغمبر کے ساتھ ان کا طریقہ اختیار کرتا۔ اس میں دو باتیں ہوئی، ایک تو ان کی محبت اختیار کرتا، ان کی مجلس میں بیٹھتا، ان کی محبت و مجلس کی برکت میں ان کی شریعت اور سنت کو اپناتا۔ مع الرسول سے محبت و صحبت معلوم ہو گئی، سبیلا سے اتباع سنت و شریعت معلوم ہو گئی۔ صرف محبت ہے، اتباع نہیں، پیروی نہیں، تو یہ محبت معتبر نہیں، پیروی ہے اور محبت نہیں پھر بھی معتبر نہیں۔ ایسی پیروی ہو جس میں محبت ہو، اور ایسی محبت ہو جس میں پیروی بھی ہو، مع الرسول بھی ہو، سبیلا بھی ہو، پھر کامیابی ہے۔ ایسے نبی سے یاری کریں گے کہ دل میں اس کی محبت ہو، بدن میں ان کی سنت مبارک ہو، یہ آدمی کامیاب ہے۔ اللہ سبحان اللہ۔ قیامت تک محبوب کے در کے سچے غلام آئیں گے، علماء، قرآن و سنت کے جاننے والے، شریعت سمجھنے والے، اللہ کی یاد سے آباد، اس کے محبوب کی سنت سے شاد، ایسے جوان آئیں گے۔ ان کی صحبت نبی کی صحبت ہے۔ اس زمانے میں اب مع الرسول کیسے ہو؟ اللہ والوں کی صحبت میں آئیں گے، ان کی بیعت کریں گے، ان کی اطاعت کریں گے، ان کی
خدمت کریں گے، ان کے وسیلے سے تجھے نبی کی شریعت ملے گی، نبی کی سنت ملے گی، حضور کی طریقت ملے گی، حضور کا سارا طریقہ مبارک ملے گا۔ یہ پہلی پشیمانی تھی۔ نمبر 2، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، افسوس میرے لیے، ہزار افسوس میرے لیے، فلاں آدمی کو اپنا دوست نہ بناتا، فلاں آدمی نے مجھے ہلاک کر دیا۔ پہلا غم تو بتا دیا کہ حضور سے محبت کرتا، اب ایک دوسری پریشانی بیان کر رہا ہے۔ افسوس میرے لیے، ہزار افسوس میرے لیے، 2 دفعہ، ایک دفعہ بھی نہیں، دوبارہ۔ یا ویلتا لیتنی، افسوس میرے لیے، ہزار افسوس میرے لیے، لم اتخذ فلانا خلیلا، فلاں آدمی کو اپنا یار نہ بناتا، اس کو اپنا دوست نہ بناتا، اس کو اپنا ساتھی نہ بناتا۔ اس آدمی کی دوستی سے میں ہلاک ہو گیا، اس کی دوستی کی وجہ سے بے نماز بن گیا، اس کی دوستی کی وجہ سے میں نے روزہ چھوڑ دیا، اس کی دوستی کی وجہ سے میں نے اپنی داڑھی منڈا دی، اس کی دوستی کی وجہ سے سر سے میری پگڑی اتر گئی، اس کی دوستی کی وجہ سے اللہ والوں کی صحبت سے محروم رہا، اس کی دوستی کی وجہ سے قرآن مجھ سے چھوٹ گیا، اس کی دوستی کی وجہ سے چور بن گیا، اس کی دوستی کی وجہ سے شرابی بن گیا، اس کی دوستی کی وجہ سے جواری بن گیا، اس کی دوستی کی وجہ سے حرام خور بن گیا، اس کی دوستی کی وجہ سے میں قرآن و سنت سے محروم رہا۔ افسوس میرے لیے، ہزار افسوس میرے لیے ہوں۔ اللہ نے قرآن میں سمجھایا قیامت کے دن یہ پیٹے گا بیچارہ، افسوس کرے گا۔ صحبت سے اثر پڑتا ہے، نیک لوگوں کی صحبت میں آئے گا، نیک بنے گا، نبی کے عاشقوں کی صحبت میں آئے گا، عاشق بنے گا، جو نبی کے مخالف ہیں ان کی صحبت میں جائے گا، استغفر اللہ، تو بھی حضور کا مخالف بن جائے گا، گمراہوں کی مجلس میں بیٹھے گا تو بھی گمراہ بنے گا، شیعہ کی مجلس میں بیٹھے گا، ان کی باتیں سن کر تو بھی شیعہ بنے گا، خارجیوں کی صحبت میں تو بھی خارجی بنے گا، مرزائی کی صحبت میں تو بھی مرزائی بن جائے گا۔ ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کر جو نبی کے در کے سچے غلام ہوں، اللہ کے سچے بندے بن گئے ہوں، ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کر۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، فاللہ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جانی، قسم اٹھا کر کہتا ہوں یقیناً اس آدمی نے مجھے گمراہ کیا، مجھے شریعت بھی معلوم ہو گئی، اللہ والوں کی صحبت بھی حاصل ہو گئی، لیکن اس آدمی نے مجھے بھٹکایا، اس نے مجھے گمراہ کیا۔ میں اب افسوس کرتا ہوں، ہزار افسوس کرتا ہوں، سر پر مٹی ڈالتا ہوں کہ زندگی ختم ہو گئی، ٹائم ختم ہو گیا، اب پشیمانی کے علاوہ کچھ نہیں رہا۔ بیچارہ روتا رہے گا، بس پشیمان ہوتا رہے گا، افسوس کرتا رہے گا، کیا ہوگا ابھی؟ ٹائم تو کیا ابھی؟ تجھے دنیا میں سوچنا تھا، نیکوں کی صحبت اختیار کر، بروں کی صحبت سے اپنے آپ کو بچا۔ اللہ سبحان اللہ، آج کل آخر زمان ہے، آخر زمان، ہر طرف گمراہی کا زور ہے، ایک طرف مرزائیوں کا زور، قادیانیوں کا زور، دوسری طرف یہود و نصارہ کا زور ہے، ہندو غیر مسلموں کا زور ہے، ایمان بچانا ہی مشکل ہو گیا، عزیز ایمان بچانا مشکل۔ نبی نے فرمایا ایک وقت آئے گا لوگ ایمان بچانے کے لیے جنگل میں جا کر بیٹھیں گے، پہاڑوں کے کونوں میں جا کر وہاں اپنا ایمان بچائیں گے۔ اصحاب کہف نے شہر چھوڑا، جا کر پہاڑوں کے اندر اپنے ایمان کو بچا۔ ایک وقت آئے گا میرے امت میں ایمان بچانا اتنا مشکل ہوگا، ایمان بچانے کے لیے لوگ بیچارے جنگل جائیں گے۔
نیک صحبت کے فائدے کے لیے آپ قرآن مجید کا قصہ ذہن نشین کریں۔ اصحاب کہف 7 آدمی اللہ والے ہیں، ایمان بچانے کے لیے پہاڑ کی طرف چلے گئے۔ ایک کتے نے کہا کہ میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، کیونکہ وہ چرواہا بھی ساتھ ہو گیا، تو کتے نے کہا کہ میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے آپ کو چھپانا چاہتے ہیں، تو کتا ہے، آواز کرے گا، تیری عادت ہے، لوگ ہمیں دیکھیں گے، تو پریشان ہوگا، ہمیں بھی پریشان کرے گا۔ اسے نہیں، میں نہ آواز کروں گا، نہ کسی کو بتاؤں گا، نہ تمہیں پریشان کروں گا، جو تم کہو گے وہی کروں گا، تمہاری چوکی داری کروں گا، بس جیسے تمہارا کام ویسے میرا کام، مجھے اجازت دو، میں تمہارا غلام ہونا چاہتا ہوں۔ بولنا شروع کیا، انہوں نے کہا ماشاءاللہ یہ سچا ہے، ہماری جب خدمت کرے گا، ہمیں پریشان نہیں کرے گا، تو ٹھیک ہے، اس کو چھوڑو۔ اللہ عز و جل کو کتے کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ کتے کی تعریف قرآن میں کر دیا۔ روایت میں ہے کہ قیامت کے دن یہ کتا بھی جنت جائے گا۔ کتا تھا مگر نیکوں کی صحبت میں رہا، جنتی بن گیا۔ تو معلوم ہوا اگر آپ نیکوں کی صحبت میں رہیں گے، جتنے بدکار ہیں نیکوکار بنیں گے۔ مسئلہ یاد رکھیں گے۔ سگے اصحاب کہف روزے چند، پے نیکاں گرفت مردم شد۔ شیخ سعدی کا یہ بیت کتنا اچھا ہے۔ سگے اصحاب کہف روزے چند، پے نیکاں گرفت مردم شد۔ گر تو سنگ خار مر مر شوی، چون بصاحب دل رسی گوہر شوی۔ فرمایا تو اتنا سخت ہے، یہ سنگ مر مر، یہ بہت سخت ہوتا ہے۔ فرمایا تیرا دل سخت ہے، کالا ہو گیا، گناہوں سے لت پت ہو گیا۔ فرمایا گھبراؤ نہیں، اللہ والوں کی صحبت میں آؤ، یہ تیرا سنگ مر مر گوہر ہوگا۔ یہ ہے تو مر مر سخت پتھر، لیکن ایک دن موم اور گوہر ہوگا۔ اللہ والوں کی صحبت میں برکت ہوتی ہے، یہ صحبت نہیں چھوڑنا۔ بروں کی صحبت تجھے ہلاک کرے گی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا۔ اس کا بیٹا تھا کنعان، اس کا نام تھا کنعان۔ ابا کی صحبت کو چھوڑ کر ابا کے دشمنوں کے ساتھ ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا، نوح نبی ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، رسول ہیں۔ نوح علیہ السلام کی صحبت چھوڑ کر نوح کے دشمنوں کے ساتھ ہو گیا۔ نتیجہ یہ نکلا، پانی میں غرق ہو گیا۔ جب پانی آیا تو پانی میں وقت پہ نوح نے اس کو بلایا، آ میرے بیٹے ہیں، میں تیرا خیر خواہ ہوں، ایمان اللہ میرے ساتھ ہو جا، ان دشمنوں کے ساتھ نہ ہو جا، یہ اللہ کے بے فرمان، اللہ ان کو ہلاک کرے گا، پانی سے نہ بچیں گے۔ اس نے کہا کہ میں اپنے یاروں کے ساتھ رہوں گا، میری تجھ سے محبت نہیں، یاروں کے ساتھ رہوں گا۔ اور پانی کیا کرے گا، ہم پہاڑوں کے اوپر چڑھیں گے، درختوں کے اوپر چڑھیں گے، پانی کیا کرے گا، ہمیں پتہ ہے پانی سے بچنے کا۔ نتیجہ یہ نکلا، نوح علیہ السلام کے سارے دشمن پانی میں غرق ہوئے اور یہ کنعان بھی غرق ہوا۔ اتنا کہ نبی کا بیٹا ہونا بھی اس کو کام نہ دیا۔ اب اس کو بیٹا ہی ہم نہ کہیں گے، جب نبی کے فرمان پر نہ رہا تو گویا بیٹا بھی نہ رہا۔ یہ آپ کے لیے سبق ہے، بری صحبت میں جائیں گے ہلاک ہو جائیں گے۔ اگرچہ اچھے آدمی کی اولاد ہو، اگر تو نیک صحبت میں جائے گا، اگرچہ کتا ہو پھر بھی جنت جائے گا۔ پسر نوح بابداں بنشستو، پسر نوح بابداں بنشست، خاندان نبوتش گم شدو۔ میں بھی آپ کو دعوت دیتا ہوں، اپنے بچوں کی حفاظت کرو، ان کو بری صحبت سے بچاؤ۔ روزانہ کسی مدرسے بھیجو، اس کو 2 گھنٹے پڑھیں۔ مدرسے کا ماحول بھی ایک نیک صحبت ہے، جتنا زیادہ رہیں گے اتنا فائدہ ہے۔ الحمدللہ فقیر دور دراز سے مختلف شہروں سے ہجرت کر کے یہاں پہنچ گئے۔ میں ان کا غلام ہوں، فقیروں کا غلام ہوں، مرد عورت ان کا خادم۔ دعا کرتا ہوں اللہ مجھے ان کی خدمت نصیب کر، امانت نصیب کر۔ اللہ تعالیٰ اس دربار کو کامیاب کرے، اس مرد عورتوں کو کامیاب کرے۔ یہ میرے دوست ہیں بیچارے، میں نور بخش ہے، وہ درمند فقیر ہے، قریب محلے والے۔ ان کو میں اپنی بستی کا سمجھتا ہوں، قیامت کے دن بھی یہ ہماری بستی کے شمار ہوں گے۔ کمزوری ہماری ضرور ہے، ہم ان کی خدمت نہیں کر سکتے، لیکن خدا تعالیٰ کے نزدیک یہ ہمارے بستی کے ہیں۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں، محلے والے ارد گرد وہ میرے مددگار، میں ان کا مددگار۔ میرا کام نبی کے دین کی غلامی ہے۔ میں نے بچپن میں اپنے آپ کو قرآن حدیث کے حوالے کیا، میں قرآن حدیث کا غلام ہوں، نبی کے در کا غلام، اللہ کا بندہ، تمہارا خیر خواہ، غم خوار، ہمدرد۔ تو میں تمہاری خدمت کرتا جاؤں گا، مشکل وقت میں خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ سب سے بڑی میری خدمت آپ کو قرآن حدیث سمجھانا ہے۔
آپ فقیر کے مددگار، میں آپ کا مددگار۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس بستی کو کامیاب کرے، ارد گرد سب محلے والے بستیوں کو، ہب چوکی کو، لسبیلا کو، بلوچستان کو، پاکستان، تمام اسلامی ممالک کی حفاظت کرے۔ بالخصوص یہ جو وبا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے مرض سے بچائے۔ شاد رہیں، آباد رہیں۔ وآخر دعوانا الحمد